اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کر دیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لائے اور کسی کے منکر ہوئے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکال لیں، یہی ہیں ٹھیک ٹھیک کافر، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیات بینات اور ان کا ترجمہ۔ یہاں سے چھٹے پاری کی تلاوت بھی شروع ہو چکی ہے اور سورہ نساء کی 148ویں آیت جو سورہ نساء چل رہی ہے۔ اب یہاں سے جو ٹاپک ہے، جو مضمون ہے، وہ کیا ہے آپ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا۔ کوئی بھی چیز بری ہو اور اس کو علل اعلان کوئی بندہ کرنا چاہ رہا ہے، اللہ ہرگز اس کو پسند نہیں کرتا۔ اس میں بہت ساری چیزیں آ گئیں، جیسے فحش کلامی کرنا، گندی باتیں کرنا، لوگوں سے ڈسکس کرنے کے وقت خفیہ باتوں کو جنہیں چھپانے کا شریعت نے حکم دیا ہے اس کو برسر عام کہنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ رب العزت فرما رہا ہے ہرگز اللہ پسند نہیں کرتا مگر مظلوم سے۔ ہاں، اگر کسی پر ظلم کیا گیا ہے، مثال کے طور پر کسی کی عزت لوٹ لی گئی، اور اگر وہ ظالم کے خلاف مقدمہ کرنے کے لیے علل اعلان اس گناہ کا ذکر کرے کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے، تو وہ گنہگار نہیں ہے۔ مظلوم ان باتوں کو علل اعلان کر سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ فحش باتوں کو اور بری باتوں کو شوقیہ طور پر کرتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں، ان کو اس میں مزہ آتا ہے۔ نوجوان جب چار جمع ہو جائیں تو آپس میں ڈسکس کرنے کے وقت لڑکیوں کی باتیں کریں اور اس کو یہ سمجھتے ہیں فخر کی بات ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے سو یعنی بری بات کو علل اعلان کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک تو یہ چیز ہوئی، اور اس کے علاوہ تم سے کچھ گناہ سرزد ہو گیا، انجانے میں ہوا کہ جانے میں ہوا، لیکن تنہائی میں کیے تھے، رات کے وقت گناہ ہو گیا، لیکن اس کو آ کر کے تم نے 4 لوگوں کے سامنے بیان کیا، یہ ڈبل گناہ ہے۔ گناہ کرنا الگ مسئلہ ہے، اظہار گناہ کرنا یہ اور ڈبل مسئلہ ہے۔ اظہار گناہ گویا کہ اب مثال کے طور پر کسی سے رات کی تاریکی میں کچھ گناہ ہو گیا، کون دیکھا تھا؟ کسی کو نہیں معلوم، صرف اس کو معلوم وہ اکیلا تھا، کر لیا۔ لیکن جب وہ مجمع میں آیا یا اپنے دوستوں میں آیا تو ٹھٹا مار مار کر کے مذاق کی شکل میں اپنے رات کے کیے ہوئے کرتوت کو بیان کرنے لگا، ارے کل رات تو میرے ساتھ ایسا ایسا ہو گیا، میں نے ایسا کر دیا ہے۔ اب اس نے کیا کیا جانتے ہیں آپ؟ رات کا جو گناہ تھا ہو سکتا ہے اللہ اسے ہمیشہ کے لیے چھپا دے، اللہ کریم ہے، بندے کا گناہ وہ چھپا دے گا تنہائی میں کیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے دنیا میں جب اس نے چھپا دیا ہے آخرت میں بھی اللہ اس گناہ کو نہ کھول کر کے معاف کر دے، بخش سکتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف بھی کر دے گا، لیکن جب تم نے گناہ کا اظہار کیا تو گویا کہ دوسروں کو اپنے گناہ پر گواہ بنا دیا، تم نے 4-5 لوگوں کو اور بتا دیا کہ تم نے یہ کیا تھا۔ اب مجھے بتاؤ قیامت کے دن جب ان گناہوں پر تم بخشش کا سوال کرو گے کہ اللہ مجھے ان تمام چیزوں سے چھٹی دے دے، معاف کر دے، تو جن جن تک تم نے یہ ساری باتیں بتائی تھی وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے کہ اگر اس کی یہ چیزیں معاف ہو سکتی ہیں تو ہماری کیوں نہیں معاف ہو سکتی، ہماری بھی معاف کی جائیں۔ تو میرے عزیزوں، گناہ ایک الگ چیز ہے، اظہار گناہ یہ اور خطرناک چیز ہے، چھپانے کا حکم ہے۔ جب کسی سے کچھ گناہ ہو جائے تو اسے چھپا دیا جائے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی لیے جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیبوں کو چھپانے پر بہت زیادہ اجر و ثواب کا اعلان فرمایا، اور حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جس نے اپنے بھائی کے عیب چھپائے قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ تم ستر پوشی کرو، علل اعلان برائیوں کا تذکرہ نہ کرو، اللہ تمہاری بھی بہت ساری چیزیں چھپا دے گا۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارا کچھ نہ کھلے تو دوسروں کا بھی کھلنے نہ دو، ان کی پردہ پوشی کرو۔ مجھے چند دنوں قبل ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ کوئی مولوی صاحب ہیں یا مؤذن صاحب ہیں، میتوں کو نہلاتے ہیں، اور کسی جگہ میت کو نہلانے کے بعد انہوں نے فلاں فلاں باتیں کہیں کہ میں نے ایسے ایسے مردے دیکھے، فلاں کا چہرہ ایسا ہو گیا تھا، فلاں کا ایسا ہو گیا تھا۔ ان میتوں کے متعلق وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم ڈر جاؤ،